شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مجرم کی گرفتاری کا انوکھا انداز۔ علامہ ابن جوزی اپنی معروف تالیف کتاب الاذکیاء میں لکھتے ہیں، مجھے اطلاع پہنچی کہ ایک آدمی خراسان سے بغداد آیا اور وہ حج کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ اس کے پاس تقریباً 1000 دینار کی قیمت کے مساوی یعنی برابر موتیوں کا ہار تھا۔ اس نے ہار فروخت کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ وہ ایک عطر فروش کے پاس پہنچا۔ اس کی شہرت اچھی تھی۔ اس کے پاس اپنا موتیوں کا ہار امانت رکھ دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حج سے واپس آیا تو اس نے عطر فروش کے لیے تحفے تحائف خریدے اور اس کی خدمت میں پہنچ کر پیش کیے اور اپنے ہار کا تقاضا کیا۔ عطار کہنے لگا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ خراسانی حاجی کہنے لگا، میں اس ہار کا مالک ہوں جسے میں نے حج پر جاتے ہوئے آپ کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ عطار نے حاجی کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا، اسے بری طرح دھکے مار کر دکان سے نکال دیا اور کہنے لگا، تو مجھ پر بہتان تراشی کر رہا ہے۔ خراسانی نے شور مچایا۔ ان کا جھگڑا دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے۔ حاضرین حاجی سے کہنے لگے، تم عطار کے بارے میں یہ کیسی غلط بلط باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو علاقے کا نہایت اچھا اور مشہور آدمی ہے، بھلا یہ تمہارے ساتھ ایسا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں کی زبانی عطار کے بارے میں یہ کلمات سن کر حاجی کو حیرت ہوئی۔ وہ اب بھی رہ کر عطار سے اپنی امانت کا تقاضا کر رہا تھا مگر عطار اسے مسلسل گالیاں دیے جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے حاجی کو مشورہ دیا، اگر تم اس جھگڑے کا حل چاہتے ہو تو خلیفۃ المسلمین عزت دولہ کے دربار میں چلے جاؤ، اپنا مقدمہ پیش کرو اور ان سے مدد طلب کرو، عین ممکن ہے تمہاری پریشانی کا کوئی حل نکل آئے۔ حاجی نے لوگوں کے مشورے کے مطابق اپنی پوری داستان ایک کاغذ پر لکھ لی اور اسے ایک لمبی لکڑی پر لٹکا کر عزت دولہ کے دربار جا پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی عزت دولہ نے قریب بلوایا اور پوچھا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ حاجی نے درخواست پیش کی اور زبانی طور پر بھی پوری داستان سنا دی۔ عزت دولہ نے حاجی سے کہا، کوئی بات نہیں، تم کل عطار کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ جانا۔ اگر عطار تمہیں اپنی دکان کے پاس بیٹھنے سے روکے تب بھی تو اس سے کوئی احتجاج یا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہ کرنا۔ ایسی صورت میں سامنے کی کسی دکان کے پاس جا کر بیٹھنا، صبح سے مغرب تک چپ چاپ بیٹھے رہنا، اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ 3 دن تک اسی طرح کرنا جس طرح میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ چوتھے روز میرا وہاں سے گزر ہوگا تو میں تمہارے پاس چند لمحے کھڑا ہوں گا اور تمہیں سلام کروں گا۔ اس موقع پر تم اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہونا، نہ ہی میرے سلام کے جواب سے زیادہ کوئی بات کرنا۔ جب میں وہاں سے گزر جاؤں گا تو عطار کے پاس جانا اور اپنے ہار کا تقاضا کرنا۔ اب کی بار وہ تم سے جو کچھ بھی کہے مجھے آ کر بتانا۔ اگر وہ ہار واپس کر دے تب بھی میرے پاس آنا اور مجھے اطلاع کرنا۔ اگلے روز خراسانی عطار کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ خلیفہ کی ہدایت کے مطابق وہ متواتر 3 دن بیٹھا رہا۔ چوتھے دن عزت دولہ اپنی عظیم الشان سواری پر لو لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا تو خراسانی کو دیکھا تو سواری روک لی اور پکار کر کہا، خراسانی بھائی السلام علیکم۔ خراسانی بدستور بیٹھا رہا اور صرف وعلیکم السلام کہہ کر چپ ہو گیا۔ عزت دولہ نے کہا، خراسانی بھائی آپ آخر ہمارے پاس کیوں نہیں آتے اور اپنی ضروریات کیوں نہیں بتاتے؟ عزت دولہ نے انتہائی اصرار کے ساتھ اس سے اس کی ضروریات پوچھیں مگر اس نے کوئی بات بھی نہ کی۔ اس دوران عزت دولہ کا پورا لشکر بھی وہاں کھڑا رہا۔ ادھر عطار کی حالت خراب ہو گئی، مارے دہشت کے اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ عزت دولہ وہاں سے چلا گیا تو عطار فوراً حاجی کے قریب آیا اور کہنے لگا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے اپنا ہار میرے پاس کب اور کس چیز میں بطور امانت رکھا تھا؟ ذرا اس کی نشاندہی تو بتاؤ، شاید مجھے یاد آ جائے۔ حاجی نے اسے نشانیاں بتائیں۔ وہ تھیلی اس شکل کی تھی اور رنگ ایسا تھا۔ عطار دکان کے اندر گیا اور اس کا ہار لا کر دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر تو مجھے نشانیاں نہ بتاتا
تو شاید مجھے یہ ہار نہیں مل سکتا تھا۔ حاجی نے ہار لے لیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، بھلا اب مجھے عزت دولہ کے دربار میں حاضر ہونے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو میرا ہار تو مل ہی گیا ہے۔ پھر خیال آیا کہ خلیفہ میں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہار ملنے کے بعد اس سے ضرور ملوں، ہو سکتا ہے کہ اسے مجھ سے کوئی کام ہو یا وہ مجھ سے ہار خرید لے۔ چنانچہ وہ ہار لے کر عزت دولہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ عزت دولہ بتاتا تو شاید مجھے یہ ہار نہیں مل سکتا تھا۔ حاجی نے ہار لے لیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، بھلا اب مجھے عزت دولہ کے دربار میں حاضر ہونے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو ہار مل گیا۔ پھر خیال آیا کہ خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہار ملنے کے بعد اس سے ضرور ملوں، ہو سکتا ہے کہ اسے مجھ سے کوئی کام ہو یا وہ مجھ سے ہار ہی خرید لے۔ چنانچہ وہ ہار لے کر عزت دولہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ عزت دولہ نے خراسانی کو دیکھا تو ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس عطار کو گرفتار کر کے فوراً دربار میں پیش کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد عطار وہاں موجود تھا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اس بدبخت نے خیانت کی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، پھر اس دکان کے سامنے اسے پھانسی دی جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ چنانچہ خراسانی سے ہار لے کر اسے عطار کی گردن میں ڈالا گیا اور اسے سرے بازار پھانسی دے دی گئی، اور پھر یہ اعلان کیا گیا، امانت رکھ کر مکر جانے والے کی یہی سزا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد دربان نے عطار کی گردن سے نکال کر خراسانی حاجی کے حوالے کر دیا اور کہا، اب تم با اطمینان اپنے گھر جا سکتے ہو۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔